إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بطابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر نشانی، تو نہ پیروی کریں گے وہ قبلہ تمہارے کی، اور نہیں ہیں آپ پیروی کرنے والے قبلہ ان کے کہ اور نہیں ہے بعض ان کا پیروی کرنے والا قبلہ بعض کا، اور البتہ اگر پیروی کی تم نے خواہشوں ان کی بات اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، تو تحقیق تم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو۔ تفسیریں جو لکھا جاتا ہے ویسے کہ اور اگر تم ان کتابوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، کسی باشد اگر تم ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلے تو کتابوں کے اعتراضات کے جوابات سکھائے گئے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے تمہارے تسلی اور ان کا منہ بند کرنا مقصود ہے۔ تم یہ امید نہ رکھنا کہ وہ ان جوابات سے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ تو غلط فہمی سے نہیں بلکہ محض ضد سے مخالفت ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی وہ ضد سے مخالف ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی سارے دلائل کے اعتبار سے جواب دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ علماء اہل کتاب تبدیل قبلہ کو حق جانتے ہیں، انادن منکر ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی ضدی رہیں گے، یعنی پہلے ان کی موجودہ حالات کا ذکر ہوا اور اب آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس تبدیلی قبلہ سے شاید کوئی بیوقوف امید کرتا کہ گزشتہ کی طرح پھر بھی بیت المقدس قبلہ اسلام بنے گا۔ اس آیت میں اس امید کو منقطع کیا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے قبلہ کعبہ بن چکا، اب کبھی تبدیلی نہ ہوگی، لہٰذا یہ آیت محکمات سے ہیں، یعنی احکام جو بولتے ہیں نا جس پہ حکم اللہ کا حکم آتا ہے، اس میں سے یہ آیت ہے کہ اب جو قبلہ بن گیا، بولے اب کوئی امید نہیں ہے واپس بیت المقدس قبلہ بننے کی اسلام میں، بولے اب قیامت تک کعبۃ اللہ جو ہے نا قبلہ بن چکا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یا تو اہل کتاب سے ان کے علماء مراد ہیں جیسے کہ پچھلی اور اگلی آیتوں میں ہیں، یا اس سے کتابوں کی خاص وہ جماعت جن کے بے دین رہنما علم الہی میں آ چکے، ورنہ بہت سے اہل کتاب ایمان لائے، یعنی جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، یا وہ کتابی جن کا بے ایمان رہنا علم الہی میں آ چکا، اگر ان کے پاس آپ لے آئیں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں لفظ اوت الکتاب تین قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک توریت و انجیل کے ماننے والے اہل کتاب، یعنی عام عیسائی اور یہودی۔ دوسرے توریت و انجیل کے جاننے والے، یعنی ان کے پوپ پادری وغیرہ۔ تو ایک عام سارے عیسائی اور سارے یہودی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے ان کے علماء پوپ پادری وغیرہ جن کو یہ علم تھا۔ تیسرے توریت و انجیل کے رموز و اسرار سے خبردار جن کے سینے اللہ نے کھول دیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ علماء یہود جو مسلمان ہوئے۔ یہاں اوت الکتاب دوسرے معنی میں ہے، یعنی جنہیں توریت و انجیل کا علم دیا گیا مگر حسد کی وجہ سے یہ علم انہیں ایمان سے روکے رہا، انہیں مفید نہ ہوا، لہٰذا آیت واضح ہے۔ تو یہاں پر دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے استعمال ہوا، یعنی پہلے درجے کے تو عام عیسائی اور یہودی ہو گئے، دوسرے ان کے علماء پوپ پادری ہو گئے جن کو علم دیا گیا، اور تیسرے جن کے سینے کھل گئے وہ تو ایمان لا لیے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو دوسری طرف اشارہ ہے کہ جن کو وہ علم عطا کیا گیا لیکن جو ہے نا علم رکھنے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد کی وجہ سے اس پہ اڑے رہے، ایمان نہیں لیا۔ بکل آیت، ہر قسم کی عقلی اور نقلی قوی دلیل اور ان کی کتابیں توریت و انجیل میں بھی دکھا دیں کہ تبدیل قبلہ حق ہے۔ خیال رہے کہ آیت کے معنی دلیل، برہان، علامت، ذات اور جماعت ہے۔ اس کی اصل ایتن بروزن فعلتن ہے، یا کو الف سے بدلا گیا۔ قرآن کے جملے کو اس لیے آیت کہا جاتا ہے کہ وہ رب کی دلیل یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامت یا حروف کا مجموعہ
یا اگلے کلام سے یا انسانی کلام سے علیحدہ ہونے کی پہچان ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن میں اس کو آیت اس لیے کہا گیا اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے نا خبر، یعنی کچھ خبر دیتی ہے، اور یہ جو ہے نا ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے کلام سے علیحدہ ہے، اس وجہ سے اس کو آیت کہا گیا۔ اور بہت بہت وقت جو ہے نا یعنی یہ آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی دلیل بن جاتی ہے، ایسے کچھ بات یہ لے کر آتی ہے کہ جو نبوت کی دلیل بن جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بن جاتی ہے مثال کے طور پر۔ تو تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان سارے علامات سے اس کو آیت کہا گیا۔ اور کل آیت سے یا تو ہر قسم کی دلیل یا ہر ایک دلیل مراد ہے، یعنی بے شمار دلائل ہم نے آپ کو بتا دیے، لیکن اگر اس کے علاوہ سارے دلائل بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں تو بھی ما تبعو قبلتک، یہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کو نہ مانیں گے، کیونکہ دلائل شبہات کو دفع کر سکتے ہیں نہ کہ ضد کو۔ یہاں قبلے کی اتباع نہ کرنے سے مراد اسلام قبول نہ کرنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم اپنی عبادات میں کعبے کو رخ نہیں کرتی ہے۔ توجہ الی الکعبہ مسلمانوں کی خاص نشانی ہے، یہ ضدی ہیں، اور اگر انہیں امید ہو کہ آپ پھر ان کے قبلے کی طرف رجوع فرمائیں گے تو انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ وما انت بتابع قبلتہم، کہ آپ بھی کبھی ان کے قبلے کو رخ کرنے والے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بتا دیں، یعنی اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا ایمان سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ سوائے مسلمانوں کے کعبے کی طرف رخ کوئی کر کے پڑھتا ہی نہیں نماز یا عبادت مثال کے طور پر، لیکن یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ تو اگر یہ تبدیلی قبلہ ان کو ماننا ہے تو ان کو ایمان لانا ہے، اور یہ ضد پہ اڑے ہیں کبھی ایمان نہیں لائیں۔ اور اگر یہ امید رکھتے بھی ہیں کہ پھر کبھی آپ جو ہے یا مسلمان جو ہے نا بیت المقدس کی طرف قبلہ بنائیں گے، ادھر رخ کریں گے، تو یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تفسیر کبیر اور روح البیان نے کہا کہ اہل کتاب نے آپس میں مشورہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ نبی ہمارے قبلے پر قائم رہتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید وہی نبی ہوں گے جن کی توریت و انجیل میں خبر دی۔ اب جب کہ وہ اس پر قائم نہ رہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ یہ نبی نہیں ہے جن کا انتظار ہے۔ وہ چاہتے تھے، یعنی اب کیسا ہے کہ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب ان کو ہلا مل گیا کہ کیسے لوگوں کو بھٹکائیں، کیسے لوگوں کو اکسائیں۔ تو دونوں میں مشورہ کر، عیسائی اور یہودی مشورہ کر کے جو ہے نا لوگوں میں یہ بات کرنے لگے کہ بھئی اب جو ہے نا جو نبی کا یعنی توریت میں اور انجیل میں ذکر ہے، بولے یہ تو ہے ہی نہیں، اگر ہو سکتا بیت المقدس کی طرف قائم رہتے نا تو پھر بھی ہو سکتے وہ پیغمبر تھے۔ اب تو یقین ہو گیا وہ پیغمبر نہیں ہے کر کے لوگوں میں بات کرنے لگے، چومنگنا کرنے لگے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ شاید آپ یہ سن کر ہمارے ایمان کے لالچ میں پھر بیت المقدس کو منہ کر لیں۔ اس جملے سے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ قبلہ حکم الہی سے بدلتا ہے نہ کہ لوگوں کی امیدوں سے، اور ہمارا حکم تو تبدیلی کا ہوگا نہیں، لہٰذا قبلہ بھی نہ بدلے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اس آیت میں واضح کر دیا کہ بھئی تبدیل قبلہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہے، یہ کسی کی جو ہے نا خوش فہمی یا جو ہے نا کسی کی جو ہے نا یعنی خواہش سے نہیں۔ اب ایک بار یہ ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا تو آ گیا، اب یہ قبلہ پھر نہیں بدلے گا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا قبلہ مختلف ہے، کہ یہود نے صخرہ جو بیت المقدس میں لٹکا ہوا ہے، یعنی جو پتھر بیت المقدس میں لٹکا ہوا ہے کو، اور نصارہ نے بیت المقدس کے شرقی حصے کو جہاں حضرت مریم حاملہ ہوئی اپنا اپنا قبلہ بنا رکھے ہیں۔ پھر ان دونوں قبلوں کی پیروی کیوں کر ممکن؟ ان کا تو خود یہ حال ہے، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، کہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ عیسائی تو صخرہ کی طرف اور یہودی مشرقی حصے کی طرف منہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ آپس میں جمع نہیں ہوں تو تیسری جماعت ان دونوں کے قبلوں کو کیوں کر جمع کر سکتی ہے؟ یعنی یہ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ یعنی یہودی جو تھے وہ جو ہے نا جو پتھر جو لٹکا ہوا جو تو اس طرف قبلہ بنا کے رکھیں، اور عیسائی جو ہے نا اس کے مشرقی حصے میں جہاں پر جو ہے نا بھی مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تھی اس طرف یعنی رک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ مثال کیا دی جا رہی ہے کہ حالانکہ بیت المقدس تو ہے ایک جگہ، لیکن یہ دونوں گروہ جو ہیں، دونوں جماعتیں جو ہیں، ایک کسی اور طرف اور ایک دوسری طرف، یہ خود جمع نہیں ہے، اور یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ تیسری جماعت اس میں آگے جمع ہو جائے؟ یعنی عقل کے بھی خلاف ہے نا، سیدھی سیدھی بات۔ یا یہ مطلب کہ وہ دونوں جھوٹے ہو کر بھی اپنے غلط قبلوں پر جمع ہوئے ہیں تو مسلمان اپنے سچے قبلے پر کیوں نہ مضبوطی سے قائم رہے؟ بے شک۔ یا یہ مطلب کہ پہلے صقرہ قبلہ تھا پھر وہ منسوخ ہو کر مشرقی حصہ قبلہ بنا۔ جب قبلہ منسوخ ہو سکتا ہے بلکہ ہو بھی گیا جس کا ثبوت ان کی آپس کی مخالفت ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قبلے منسوخ ہو کر کعبہ معظمہ قبلہ بن جائیں، اور جب یہ کعبہ قبلہ مقرر ہو چکا تو اہل کتاب کا اس پر جمع رہنا صرف خیال شیطانی اور ہوائے نفسانی ہے۔ لہٰذا اے قرآن پڑھنے والے، لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
اگر تو نے ان کی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔ بعض نے کہا کہ اتبعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، بعض نے کہا کہ یہ نبی اور امت اور دونوں سے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس خطاب سے صرف امت ہی مراد ہے، نہ کہ نبی۔ تفسیر مدراک و تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ تیسری وجہ ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ کعبے کا قبلہ ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر ہی تو ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود چاہ کر کعبے کو قبلہ کرائیں اور پھر خود ہی اس سے پھر جائیں؟ اسی پر اعلیٰ حضرت قبلہ کا ترجمہ ہے احوا، یعنی سیدھی سیدھی بات یہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی، ہم پڑھ چکے کہ آپ کی خواہش کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہش ہے، بار بار آپ آسمان کی طرف نظر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے قبلہ تبدیل ہوا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر واپس جو ہے نا بیت المقدس سے رخ کریں؟ تو یہ جو اشارہ، یہ جو خطاب ہے کس سے ہے؟ تو بولے یہ امت سے ہے، کہ کبھی تم ان کی یعنی ان کی باتوں میں پڑھ کے جو ہے نا ان کی یعنی اب ان کی جو باتوں میں نفسانی خواہش ہے نا، تاکہ مسلمان اگر پھر ان کی طرف پلٹ جائے تو ان کی اہمیت ہو جائے مثال کے طور پر، تو وہ نفسانی خواہش کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے ان کی نفسانی خواہش کی وجہ سے جو ہے نا تم کبھی اپنا رخ نہیں بدلنا، بلکہ اب ہمیشہ جو ہے نا رخ کعبے کی طرف ہی رکھنا۔ احوا یعنی ہوا کی جمع ہے، الف مقصود ہے، ہوا کے معنی ہیں ارادہ، محبت اور نفسانی خواہش، اور الف ممدودہ سے یہ چلنے والی ہوا۔ اور ان دونوں کو ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہویون سے بنا، جس کے معنی ہیں گرا دینا، چونکہ وہ ہوا عمارتوں اور درختوں کو نیچے گرا دیتی ہے اور نفسانی خواہش جہنم میں گراتی ہے، اس لیے انہیں ہوا کہتے ہیں۔ یعنی ہوا یعنی نفسانی خواہشات کو بھی ہوا، یا جو لفظ استعمال ہوا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہواؤن ہے، ہواؤن ہے۔ اور ہواؤن کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ہوا جب بہت تیز چلتی، مثال کے طور پر تو کیا درخت کو گرا دیتی، جھاڑوں کو گرا دیتی، کبھی کبھی عمارتوں کو بھی گرا دیتی، ویسی جو ہے نا نفسانی خواہشات جو ہے انسان کو جہنم میں گرا دیتی، اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ہوا سے ریفرنس دیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اصطلاح میں ہوا وہ عقیدہ کہلاتا ہے جسے انسان باطل سمجھتے ہوئے اختیار کرے، اور اگر باطل بات کو حق سمجھ کر مانتا ہے تو اسے کفر یا ضلالت تو کہا جائے گا، ہوا نہیں۔ یعنی اب اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی فرق آپ کو سمجھنا ہے، اصطلاح میں اس کا فرق یہ ہے کہ اگر جو ہے نا گناہ سمجھ کر جو ہے نا گناہ کی وجہ سے اگر وہ چل پڑا اس پر تو اس کو ہوا کہیں گے، لیکن گناہ کو اچھا سمجھ کر اس پہ چل پڑے تو پھر وہ کفر ہے، وہ ہوا نہیں کہیں گے اس کو۔ چونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر قبلے کے مخالف تھے اس لیے احوا کہا گیا۔ من بعد ما جاءک من العلم، یہاں بھی کاف سے قرآن پڑھنے والا مراد ہے، اور علم سے کعبہ معظمہ کا ہمیشہ کے لیے قبلہ ہونا، یعنی اگر یہ سمجھتے ہوئے کہ کعبہ دائمی قبلہ ہے اہل کتاب کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے روح گردانی کی تو انک اذا لمن الظالمین، تو بھی ان کی طرح ظالم ہوگا۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو بے محل صرف کرنا یا کسی کی چیز بے اجازت خرچ کرنا، نفس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ اب جو اس کی پیروی کرے وہ اسے بے موقع استعمال کرتا ہے، چونکہ یہ فعل قیامت میں ظلمت یعنی تاریکی میں لے جائے گا، اس لیے اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بار سنتے نا بہت ساری دعاؤں میں بھی ہے، دیکھو مثال کے طور پر ربنا ظلمنا انفسنا، بولے میں نے ظلم کیا، تو ظلم لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں تاریکی ہے، اور قیامت کے دن اس کو تاریکی میں ڈھک لے گی۔ نفسانی خواہشات پر جو ہے نا عمل کرنا یا نفس کے تابع ہو جانا قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گی تاریکی میں، اس وجہ سے جو ہے نا وہاں ظلم لفظ استعمال ہوا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ ان دلائل اور سوال و جواب سے یہ ضدی پادری اور ہٹ دھرمی یہودیوں کے راہب ایمان لے آئیں گے، یہ تو فقط ان کی زبان بندی کے لیے ہے، ان کے دل کا تو یہ حال ہے کہ اگر آپ انہیں ہر قسم کی قوی سے قوی دلیل اور مضبوط سے مضبوط برہان سنائیں، بلکہ خود توریت و انجیل سے بھی نکال کر دکھا دیں، تو بھی اس قبلے کو نہ مانیں گے، کیونکہ دلائل اور شبہات دور ہوتے ہیں، یعنی دلائل سے شبہات دور ہوتے ہیں نہ کہ حسد۔ اور اب وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ آپ کچھ اسرار کی بنا پر بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں، اب قیامت تک کبھی بھی ادھر نہ پھیرے جائیں گے اور نہ یہ قبلہ منسوخ ہوگا۔ وہ آپ کی تو کیا مانے آپس میں ہی ایک دوسرے کے قبلے کے قائل نہیں، آپ کی مخالفت میں ان کی زبانیں متفق ہیں لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی خیال رکھنا کہ جو انہیں راضی کرنے یا ان کی خوشامدی کے لیے غرض سے جان بوجھ کر ان کے قبلے کو رخ کرے یا ان کی کوئی بات مانے تو وہ بھی انہی کی طرح بے دین اور ظالم ہیں۔ سب کو راضی نہ کرو، رب کو راضی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے یعنی واضح بات بتا دی گئی کہ سب کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں، ہم کو صرف رب کو راضی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، مسلمانوں کے فرقے آپس میں بہت مخالف ہیں مگر پھر بھی اہل کتاب سے کم،
کیونکہ یہ سب تو توحید اور رسالت، قرآن مجید، قبلہ، قیامت وغیرہ پر متفق ہیں، ان کا تو قبلہ بھی ایک نہ ہو سکا۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ آج جو ہمارے اندر بہت سارے فرقے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے نا وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، کیونکہ کم سے کم آج ہمارا قرآن، قبلہ، نبی، پیغمبر، حق، یہ سب جو ہے نا اس میں متفق ہیں۔ اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ خالی قبلے پر بھی متفق نہیں ہو سکے۔ جن صحابہ کرام نے تبدیل قبلہ کے بعد بھی بے خبری میں کوئی نماز پہلے قبلے کی طرف پڑھ لی، یا اب جو مسلمان غلطی سے ادھر نماز پڑھ لے، وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں۔ یعنی اگر کوئی صحابہ کرام تبدیل قبلہ کے بعد جو ہے نا اگر غلطی سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہے نا اگر نماز پڑھ لی، عبادت کر لی ہے، یا آج کوئی اگر جو ہے نا غلطی سے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں، کیونکہ یہاں دو قاعدے ہیں: ایک جان بوجھ کر، دوسرے ان کی اطلاعات کی غرض سے ایسی حرکت کرنا، یعنی جان بوجھ کر کرنا، اور اطلاعات کے یعنی اطاعت کے لیے، یعنی اگر ان کی اطاعت کے لیے کرنا کہ میں ان کی طرح کر رہا ہوں کر کے، اور ایک جان بوجھ کر کرنا، دو چیزوں پر یہ آیت میں آ جائیں گے۔ ورنہ جو ہے نا غلطی سے اگر ادھر رخ ہو کے پڑھ لیے تو یہ آیت میں، اس کی آیت کی وعید میں نہیں، یعنی اس کی جو سزا سنائی گئی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تیسرا فائدہ، ضد اور حسد کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی شیطان مارا گیا، ایسے ہی قابیل تباہ ہوا، اسی سے کنان برباد ہوا، اسی سے برادران یوسف علیہ السلام مصیبت میں پھنسے، اگرچہ بعد میں توبہ کر کے چھوٹ گئے، اسی سے یہود عیسائی گمراہ ہیں، غرض کہ اس آگ نے خاندان تباہ کر دیے، اسی کی وجہ سے آج مسلمانوں میں خانہ جنگیاں جاری ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دو بڑے جو یعنی کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑے جو مسئلے ہیں وہ ہے ضد اور حسد۔ یہ دو چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے خاندانوں کو برباد کر دی، بڑے بڑے منصبوں مرتبوں سے لوگوں کو جو ہے نا گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بولے یہ ضد اور حسد ہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہودیت اور عیسائیت جو ہے نا قائم ہے۔ ادروائز وہ سارے علماء جو ہے نا اگر ضد اور حسد اس وقت چھوڑ دیتے اور اسلام قبول کر لیتے تھے تو آج یہود کا نام نہیں ہوتا، نام و نشان نہ ہوتا۔ تو یہ تو ایسے گناہ ہیں جن سے اپنے آپ کو پاک کرنا لازمی ہے۔ معرفت، ایمان و وحدت خاص عطیہ ربانی ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی معرفت یہ ایسا، اور وحدانیت یہ نہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا خاص عطا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہی جو ہے نا یہ عطا ہو سکتی ہے۔ محض علم و دلائل سے ایمان نہیں ملتا۔ دیکھو یہود کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگر آپ انہیں ہر قسم کے قولی، عملی، علمی دلائل سنائیں، دکھائیں، معجزات ظاہر کریں، اور ان کے پاس بھی تورات و انجیل کا علم ہے، مگر ان سب کے باوجود یہ ایمان نہ لائیں گے۔ جو معجزات دیکھ کر صحابہ ایمان لائے وہ معجزات ابو جہل وغیرہ نے بھی دیکھے تھے مگر ایمان نہ لائے۔ دلائل مضبوط ستون کی طرح ہیں جو آتشیں، ہتھیاروں اور دوسرے آلات سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اگر ایمان کی چھت محض دلائل کی ستونوں پر قائم ہو تو گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اس چھت کو عشق کے ستونوں پر قائم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پیاری مثال۔ یعنی اگر لوہے کے بڑے بڑے دیوار یعنی کالم بھی بنا دیں آپ مثال کے طور پر، چھت ڈالیں، تو لوہے کا کالم بھی جو ہے نا ہتھیار سے ٹوٹ سکتا۔ بولے دلائل ایسے ہی ہیں۔ دلائل کیسے ہیں؟ لوہے کے ان ستون کی طرح۔ تو صرف دلائل پر ایمان کی چھت قائم نہیں رہ سکتی، وہ کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائے۔ تو جو قائم رہنے والا ستون ہے یعنی پلر ہے، جو کالم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ تو عشق کے پلر پہ جو نا ایمان کی چھت کو قائم کرو، وہ پھر ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ یہ دلائل غذا دوا کی طرح اگرچہ مفید ہیں مگر مستقل مفید نہیں۔ اصل شے رب کا کرم ہے۔ دیکھو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے 400 دلائل توحید ابلیس نے توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھے نا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، 400 دلائل آپ پیش کریں ایمان کے، اور سب اس نے توڑتے گیا بار بار۔ آخر میں اس کا سہارا لینا پڑا، بولنا پڑا کہ میں محبت میں، عشق میں بے دلیل اللہ کو مانتا ہوں۔ اپنے ایمان کو عشق کے ستون پہ قائم کرو، ورنہ لوہے کا ستون بھی رہے گا، دلائل کے انبار بھی ہوں گے، آپ کے پاس بہترین سے بہتر علم موجود ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ٹوٹ سکتا۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد یا عناد ہو، اس میں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھو علماء یہود کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگرچہ تمام دلائل انہیں بتائے جائیں ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ وہ حضور کے حاسد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس آیت کی یعنی ایک چیز ہم کو ظاہر ہو جاتی کہ جو نا چاہے کتنا ہی بڑا علم ہو، کتنے بھی دلائل موجود ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسد اور نفاق اگر دل میں ہے تو پھر وہ ایمان نہیں، وہاں ایمان نہیں رہ سکتا، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس آیت سے ہی بتا دیا گیا کہ آپ چاہے کتنے بھی دلائل ان کو بتا دو، کتنے ہی معجزات ان کو بتا دو، بولے یہ اصل میں آپ سے حسد کرتے ہی ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ شرعی حکم منسوخ ہونے سے پہلے خدا یعنی ہدایت رہتا ہے، مگر منسوخ ہونے کے بعد ہوا یعنی نفسانی خواہش بن جاتا ہے۔ تو ہدا سے ہدایت بنا اور ہوا سے نفسانی خواہشات۔ دیکھو رب نے اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو اہواہم
فرمایا۔ اسلام میں کفار کی رعایت کرنا ظلم و کفر ہے۔ دیکھو رب نے فرمایا کہ اب جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو وہ یہود وغیرہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ظالم ہیں، یعنی اب جہاں پہ فرق پیدا ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی خوشامد کے لیے بھی اگر رخ کریں گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کچھ سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال کہ اس آیت میں اہل کتاب کے کافر رہنے کی پیش گوئی ہے، حالانکہ بہت سے اہل کتاب بلکہ یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار اور عیسائیوں کا بڑا بادشاہ نجاشی ایمان سے مشرف ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ پیشن گوئی درست نہ ہوئی۔ یہ سوال ہوا، اس کا جواب سنیے۔ اس کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد سارے اہل کتاب ہیں، یعنی یہ سب ایمان نہ لائیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس سے علماء مراد ہیں، اور عبداللہ ابن سلام وغیرہ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اس آیت کے بعد کوئی ان کا عالم ایمان نہ لایا۔ تیسرا یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تم نے مسلمان رہ کر ان کے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی، یہ کبھی ایسا نہ کریں گے کہ کبھی تمہارے کعبے کی طرف نمازیں پڑھ لیں، جس کی حقانیت کا انہیں بھی علم ہے۔ معلوم ہوا کہ تم میں نفسانیت نہیں، ان میں ہے۔ چوتھا جواب وہ بھی ہو سکتا ہے جو تفسیر میں گزر چکا، اس سے وہ خاص کتابی مراد ہیں جن کا گمراہ رہنا خدا کے علم میں آ چکا ہے۔ یعنی سارے اس کے جواب ہو گئے، بالکل کلیئر جواب سمجھا دیا گیا کہ بھئی اب جو ہے نا، یعنی یہ آیت آنے سے پہلے ہی جو ہے نا، یعنی جو یہودی علماء تھے، آپ ایمان لا لیے، دو علماء جو تھے دونوں نے ایمان لا لیے۔ اب بعد میں یہ آیت آنے کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے۔ عبداللہ مسعود اور کعب احبار جو ہے نا پہلے ایمان لا چکے، بعد میں کوئی نہیں لائے، تو برابر ہے پیشن گوئی۔ دوسری چیز اور کیا بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں جب یہ حکم آنے کے بعد کعبے کی طرف رخ ہو گئے، ویسے چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھی ٹیمپرری بھی کبھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنے والے، تو یہ بے شک ان کے لیے جو ہے نا پیشن گوئی کی گئی، اور یہ حق ہے۔ اور ایک سوال، اہل کتاب کی خواہش تو ایک بھی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف پھر جائیں، پھر یہاں احوا یعنی بہت سی خواہشیں کیوں فرمائی گئی؟ جواب، اس کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کی خواہش تھی کہ مسلمان صخرہ کی طرف، اور عیسائیوں کی خواہش تھی کہ مشرق کی طرف پھریں۔ یہ دو خواہشیں ہوئی، اور عربی میں کبھی دو کے لیے جمع کا صیغہ بول دیا جاتا ہے، جیسے قلوبکما۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر شخص کی یہ تمنا تھی، یعنی ایک چیز کی بہت لوگوں نے خواہش کی، لہذا خواہشات بہت ہوئیں۔ تیسرے یہ کہ اس ایک خواہش میں ان کی بہت سی دیگر خواہشات مضمر تھیں، مثلا مسلمانوں کو تانا دینا، بیت المقدس کی عظمت کا اظہار کرنا، اپنی سرداری کی برقراری رکھنا، مسلمانوں کو بہکانا کہ اسلام اصولاً دین ہے، کہ اس کے قبلے کا بھی ٹھیک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گویا یہ ایک خواہش مجموعہ خواہشات ہوئی، اس لیے اسے احوا جمع فرمایا گیا۔ تفسیر عزیز میں لکھا ہوا، یعنی اب اس کو سمجھنا آپ کو مثال، یعنی اصل میں یہ کیا بول رہے تھے کہ بھئی اگر مسلمان جو ہے نا پھر سے بیت المقدس سے مڑ جائیں تو ہم مان لیں گے، اس نبی کو ایمان لا لیں گے۔ اصل میں یہ بات تو ایک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سی ان کی خواہشات چھپی ہوئی ہیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر ہوتا کیا کہ ہماری سرداری برقرار رہے گی، ہمارا قبلہ اہم ہے، وہ تو ہمارا قبلہ تھا پہلے سے، کہ ہماری سرداری برقرار رہے گی، ہماری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہم مسلمان کو پھر تانا دے سکتے کہ دیکھو بھائی تمہارا دین صحیح نہیں، بولے کبھی ادھر یہ کیا ہے، بولے اصل تو ہمارا دین ہے، دیکھو ہمیشہ سے قائم ہے۔ تو یہ سارے چھپے ہوئے خواہشات ان کے جو ہے نا یہ دل میں تھے، کہ اس وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو اکسا رہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا آہوا یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، کہ ان کی نفسانی خواہشات کو مت مانو۔ یہ ایک خواہش نہیں ہے، ان کے بہت ساری خواہش اس میں چھپی ہوئی ہیں، بولے ان کو مت مانو۔ اور ایک سوال، رب نے یہاں فرمایا اے محبوب تم ان کے قبلے کے تابع نہیں، تو کیا تبدیلی قبلہ سے پہلے حضور اس میں یہود کے تابع تھے؟ یہ بات تو شان نبوت کے خلاف ہے۔ یہ سوال ہوا بھی، اس کا جواب سنیے۔ پہلے حضور نے محض رب کے حکم سے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں، نہ کہ ان کفار کی خواہش سے، کیونکہ مکہ معظمہ میں تو یہ یہود وغیرہ تھے ہی نہیں۔ لیکن اب یہود و نصارہ کی خواہش تھی کہ حضور پھر ادھر ہی نماز پڑھیں، اب ادھر نماز پڑھیں ہوتے تو ان کی اتباع لازم آتی۔ پہلے اور نوعیت تھی، اب دوسری نوعیت، لہٰذا آیت واضح ہے۔ یعنی پہلے بھی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف 17 مہینے جو نماز پڑھے وہ اللہ کے حکم سے پڑھے، ان کی خواہش کی وجہ سے نہیں پڑھے۔ اور اب اگر ویسا کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش پوری ہو، اس وجہ سے جو ہے نا آیت نازل۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ترقی دنیا رب غفور کا دستور ہے، یعنی ترقی دنیا جو ہے نا رب غفور کا دستور ہے، یعنی ہمیشہ دنیا جو ترقی کرتے جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ آپ کا دستور ہے۔ کسی کا تنزل بلا قصور ناممکن ہے، یعنی کسی کا جو ہے نا، یعنی کسی کو گرا دینا، کسی پہ زوال آنا، یہ بنا قصور نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، بولتے کہ ہم عروج پہ تھے زوال میں آ گئے، تو یہ بنا قصور نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ وہاں قصور رہتا، اس وجہ سے زوال میں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رب کائنات جو ہے نا کبھی کسی کو بنا قصور زوال میں نہیں ڈالتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو پتا کیا چلا، راز یہاں کیا کھلا کہ اگر آپ عروج پہ ہیں، آپ کی زندگی دنیا میں عروج پر ہے یا دین میں عروج پر ہے، تو جتنا ہو سکے عاجزی، انکساری، رب کا شکر ادا کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ جتنا ہو سکے وہ کیا کیجئے، تاکہ جو ہے نا وہ عروج برقرار رہے۔ اور اگر وہاں پر تکبر، ریاکاری یا دکھاوا یا انا یا ضد یا ہٹ دھرمی ایسی چیزیں آ گئی، تو پھر وہ جو ہے نا وجہیں بنیں گی زوال کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا کعبے کو رخ کرنا ان کی ترقی تھی۔ فرما دیا گیا کہ اب تمہیں اسی قبلے پر قائم رکھا جائے گا، تمہارا تنزل نہ ہوگا، اور جیسے کہ پورب کا جانے والا پچھم نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی ہدا اور ہوا، ہدایت و خواہشات نفسانی قلب کی مختلف جہتیں ہیں۔ ہوا کا پابندی ہدا کے تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہدا والا ہوا کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر اب مسلمانوں کا بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کرنے کا جو حکم آیا وہ ترقی تھی۔ بولے اب مسلمانوں سے کوئی ایسی غلطی تھوڑی ہوئی کہ ان کو پھر سے جو ہے نا زوال میں ڈالا جائے گا، انہیں پلٹایا جائے گا، بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک مثال سے سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی اگر جو ہے نا ساؤتھ کی طرف چلنا شروع کرے، اور کوئی جو ہے نا نارتھ کی طرف چلنا شروع کرے، تو ساؤتھ والا نارتھ نہیں پہنچ سکتا، نارتھ والا ساؤتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے ہی ہدا یعنی ہدایت والے کے جو راہ پہ چل دیتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے نا ہوا یعنی نفسانی خواہشات کے راستے پہ نہیں پہنچے، اور جو ہوا یعنی نفسانی خواہشات والے راستے پہ چل دیے ہیں، وہ کبھی ہدا یعنی ہدایت والے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم ہدا پر ہو اور اہل کتاب ہوا پر، اگر تم نے یہ جہت بدلی تو تم بھی انہی کی طرح ہو گئے۔ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو یہ راہ نہ چھوڑنا اور اپنی سمت نہ بدلنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کیا پیاری مثال سے اس کو سمجھا دیا گیا کہ بھئی اب آپ تم جس پر قائم ہو وہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت۔ اب پھر نفسانی خواہشات یعنی ہوا کی طرف مت پلٹو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس آیت کا یعنی مجموعہ یعنی جو پوری تفسیر جو بیان ہوئی، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہے نا سب سے بڑی چیز یعنی جو جڑ ہے اصل گناہ کی، جو کفر تک پہنچا دیتی، وہ ضد اور حسد ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور دوسرا راز صوفیہ کرام کیا فرمائے کہ بولے بلا وجہ کسی کو اللہ تعالیٰ زوال میں نہیں ڈالتا، تو ایسی وجوہات اپنے اندر جو ہے نا انہیں امپلیمنٹ نہیں کرنا جس کی وجہ سے جو ہے نا زوال زندگی میں آئے یا جو ہے نا روحانیت میں آئے۔ ہاں، زوال دنیاوی میں بھی ہو سکتا ہے، زوال روحانیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں جگہ آپ کو بچنا ہے کہ اگر آپ کو عروج مل رہا ہے، آپ کی ترقی ہو رہی، تو اس کو کیسے قائم رہیں۔ اور دو ہی چیزوں سے ہمیشہ 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 بچنا ہے، وہ ضد اور حسد، کیونکہ یہ چیزیں ہم کو تباہ کر دیتی۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔